الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم صدق الله العظيم وعن جرير رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه الامام مسلم رحمه اللہ۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، تین ہفتوں سے آپ حضرات کی خدمت میں توحید باری تعالیٰ سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عقیدے کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آدمی کی عملی زندگی کچھ بھی ہو، لیکن عقیدہ توحید کا ہے تو ایک نہ ایک دن ضرور بھی ضرور جنت میں جائے۔ اور ایک آدمی ہے جس کی عملی زندگی بہت بہتر دکھ رہی ہے، لیکن عقیدے کی مارا ماری، کبھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 10 کے اندر جو حج فرمایا تھا، اسلام ہجرت کے بعد حضور نے ایک حج کیا، الوداعی حج کہلاتا ہے۔ اس میں صحابہ کرام موجود تھے، ایک بڑی تعداد میں۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں کو خاموش کر دو، استنصت الناس، لوگوں کو چپ رہنے کو کہو۔ پھر حضور نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، تم میرے بعد کافر مت ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کی گردنیں مارتے ہو جاؤ۔ کون فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا خاتم الانبیاء والمرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اور کن لوگوں سے فرما رہے؟ اپنے صحابہ، جن کی خوبی قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے بیان کی گئی کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ کے نبی ان سے فرما رہے کہ لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے چلے جانے کے بعد تم کافر مت بن جانا۔ کیسے کافر ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی کو ان صحابہ کرام کے بارے میں اتنا ڈر ہے۔ دیکھیے، ایمان بہت ہی اہم چیز ہے، وہ غلط چیزوں کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد تم کافر مت ہو جانا،
کہ ایک دوسرے کی گردن مارتے ہو جاؤ، وہ فلاں کو کافر کہہ رہا ہے، وہ فلاں کو کافر کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کو کافر. آج 15ویں صدی چل رہی ہے، یہ 15ویں صدی ہے، اور وہ پہلی صدی ہجری کی بات. خیر القرون، بہترین زمانہ. دنیا نے اگر اچھے سے اچھا زمانہ دیکھا ہوگا تو وہی زمانہ تھا جس میں میرے اور آپ کے آقا موجود تھے. آج تو حضور دنیا سے تشریف لے جا چکے، اپنی قبر مبارک کے اندر حیات ہے اپنی قبر مبارک میں، لیکن ہر جگہ موجود نہیں ہے. ہاں، ہم کبھی بھی مجلس کریں اور بلا لیں کہ حضور آ رہے، یہ مور مسول کی دال. نہ چہرے پہ داڑھی ہو، نہ زندگی میں کوئی دین ہو، اور جہاں چاہے بلا لیں نبی کو. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہر جگہ موجود نہیں. حاضر ناظر اللہ کی ذات، اس کے سوا کوئی. خیر، تو میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد کافر مت ہو جانا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے لگ جاؤ گے. نہیں، یہ نہیں تھا کہ مندر کے اندر بیٹھ جاؤ گے، خدا کا انکار کر بیٹھو گے. نہیں، وہ کام جو کافر کرتے ہیں یا وہ کام جس سے اسلام ختم ہو جاتا ہے، کا ایسا مت کرنا کہ پھر ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ ڈالتے رہو کہ فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر. اور ایک عجیب ایک، اب تو کیا بتاؤں، اس طرح کا ایک ہیولا چلا ہے کہ نکاح کرا دے کوئی تبلیغ جماعت والا تو کہا کہ اتنا بڑا گناہ، اس نے نکاح پڑھایا یا اس نے جنازے کی نماز پڑھا دی، کہا جس نے پڑھی سب کافر. نعوذ باللہ. یہ فتنوں کا دور ہے میرے عزیز، وہ فتنوں کا دور ہے. اسی لیے یاد رکھو، کفر صرف بت پوجا کرنا یہی کفر نہیں ہے. کسی آدمی کو اس طرح ماننا جس طرح خدا کی مانی جاتی ہے، یہ بھی کفر ہے. ہاں، یہ بھی شرک ہے. خدا کی بات جیسے مانی جاتی ہے، بے سنو چرا، وائی واٹ، یہ سب باتیں نہیں. جیسی بات اللہ کی مانی جاتی ہے، اگر کسی مخلوق کی تم مان رہے ہو تو سمجھ لو کہ تم نے اس کو خدا بنا دیا. قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر یہودیوں کا اور نصارا کا جو عمل بتلایا ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر تو اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. نصارا نے کہا کہ عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولهم بافواہہم. یہ تو ان کے منہ کی بات ہے، یہ ان کی بات ہے جو منہ سے نکلی ہے. یضاہرون قول الذین کفروا. یہ مشابہت اختیار کرتے ہیں کافروں کی جو بات ہے اس کی کاپی کر رہے ہیں. قاتلہم اللہ انا یؤفکون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے گورکھ دھندوں کو، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. ان لوگوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے رہنماؤں کو، اپنے راہبوں کو خدا مان لیا تھا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں کو خدا بنا لیا، اپنے راہبوں کو، گرجاؤں میں بیٹھنے والوں کو خدا بنا لیا. یہ آیت کریمہ 10ویں پارے کے اندر ہے.
اس آیت کریمہ کی تلاوت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صحابی عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کی، یہ آیت پڑھی حضور نے، عدی بن حاتم طائی ان کے سامنے پڑھی، جس میں کیا کہا گیا کہ یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو خدا باندھ دیا تھا اللہ کو چھوڑ کر۔ تو یہ صحابی نے سنا تو حضور سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم نے تو کبھی اپنے عالموں کو خدا نہیں بنایا، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، قرآن کیسے کہہ رہا ہے کہ ان کو نے اس کو خدا مان لیا؟ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا الیس یحلون لکم ما حرم اللہ فتحلونہ ویحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ، کیا تمہارے لیے وہ علماء اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں تم حلال سمجھتے ہو، اور جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے ان کو وہ علماء حرام کرتے ہیں تم حرام سمجھتے ہو؟ قال بلا، کہاں ایسا کرتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتیلک عبادت، تھا وہی عبادت ہے، وہی عبادت ہے۔ وہ تو سجدہ نہیں کرتے تھے عالموں کے سامنے، یا ان کو کھڑا رکھ کے ان کے سامنے رکوع سجدہ تو نماز تو پڑھتے نہیں تھے، لیکن اللہ کی بات جیسی مانی جاتی ہے ایسی اگر عالموں کی بھی مانو گے، گویا کہ جو اللہ نے حلال کیا اس کو وہ حرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا وہ حلال کر رہے ہیں۔ بھائی حلال کرنا حرام کرنا یہ خدا کے ہاتھ میں، نہ کوئی مفتی صاحب کر سکتے ہیں، نہ کوئی مولانا صاحب، نہ کوئی پیر بابا صاحب، ہاں یہ ساری ایتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں۔ تم جس کو چاہو کسی کے پاس حلال کروا تو مولانا کے کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اگر وہ کوئی چیز حلال اور حرام کی بولتا ہے تو اس کو قرآن و حدیث سے لانا پڑے گا کہ بھئی کہاں سے مسئلہ نکلا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے عالموں کو خدا مان رکھا۔ آج پورے ماحول میں اور دنیا کے اندر ان باتوں کو عام کیا جاتا ہے۔ اصل میں افراط اور تفریط ہے، افراط اور تفریط۔ کچھ لوگ تو اتنا بڑھاوا دیتے ہیں، اتنا بڑھاوا کہ خدا تک پہنچا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنا گراتے ہیں انسانوں کو اور عالموں یا دیندار لوگوں کو اتنا گراتے ہیں کہ ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اعتدال اچھا ہوتا ہے، مودریشن از گڈ۔ جو مودریشن درمیانی چال ہوتی ہے وہ اچھی چال ہوتی ہے۔ ہاں، نہ تو اتنا بڑھا دو کہ وہ خدا کی جگہ پہ آ جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کو تو سب پتا ہے۔ بعض لوگ جب تعویذ کے لیے جاتے ہیں یا اپنے پیر بابا کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار آپ کو تو میری سب باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہو جاتی؟ اللہ کی ذات کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ ہاں، قرآن میں کھلے الفاظ میں ہے، کھلے الفاظ میں قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی جی آپ بتا دیجئے کہ زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے اللہ کے سوا غیب کو نہیں جانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی اللہ کے بتلانے سے بتلائی۔ علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ انسین کو آدمی اپنے طور پر بتلا دے اس کو کہتے ہیں علم غیب۔ میں آپ کے سامنے جادو کے 100 قصے یہاں بتلا دوں، یا جادو کے طریقے میں نے کتاب میں جو پڑھے ہیں میں 100 قصے سنا دوں آپ کو، اس سے میں جادوگر نہیں بن جاؤں گا، اس سے میں جادوگر نہیں بن جاؤں گا۔ یہ کہوں گا کہ جادو کی خبریں سنانے والا، یہ کہہ سکتے کہ جادو کے قصے سنانے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی باتیں بتلائی وہ اللہ کے بتلانے سے بتلائی۔ اللہ کے نبی کے پاس سوال آتا ہے کہ
اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، روح کے بارے میں بتائیے۔ حضور نے جواب نہیں دیا، بتایا کل کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ جب تک اللہ نہیں بتلاتے تھے حضور نہیں بتلا سکتے تھے، یہ بات یاد رکھو۔ ہاں، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ انک انت علام الغیوب، اللہ تو ہی غیب کی بات جاننے والا ہے۔ ہمیں ان باتوں کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے اپنے ایمان کی خبر نہیں لی اور ایسی باتوں کو ہم نے نہیں جانا جو ہمارے ایمان کو ڈیمیج کرتے، تو وہ ہوائیں چل رہی ہے جو ہوائیں ہمارے ایمان کو برباد کر سکتی۔ ہاں، اس لیے شریعت مطہرہ نے ان باتوں کو اتنا سیریس لیا ہے، سیریس، کہ جہاں کہیں کوئی ایسا وینٹیلیشن تھا کہ جہاں کفر تک پہنچ سکتا ہے کشتے۔ ہاں، تصویر کشی وہی سے شرک شروع ہوا۔ اسلام میں تصویر حرام، زنا تک آدمی پہنچتا ہے نظر سے، کہا نظر بھی حرام، غلط دیکھنا۔ اجنبی مرد اجنبی عورت کو نہیں دیکھ سکتا، اجنبی عورت اجنبی مرد کو نہیں دیکھ سکتی، کہا یہاں سے زنا کے دروازے کھلتے ہیں۔ سجدے تعظیمی حرام، بعضوں نے اس کو کفر تک لکھا ہے، شرک تک لکھا ہے، لیکن حرام میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، وہ حرام ہے۔ آپ کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے، یہاں تک کہ سلام کے لیے ایسے مسافہ کر لیں، کہا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے مسافے کے لیے ہاتھ دیا اور ایسا سر جھکا، حضور نے کہا ماں جلی نام، یہ جھکنا کہتا بھائی، یہ جھکنا کہتا۔ تو یاد رکھو، کسی انسان کی تعظیم ایسی کرنا جیسی خدا کی جاتی ہے، یہ کفر و شرک ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس لیے میں نے کہا تھا کہ سورہ اخلاص کو 1/3 آف دا قرآن کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ قرآن میں 3 باتیں بنیادی ہے، یاد رکھنا، اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا۔ قرآن مجید میں 3 باتیں ایک فاؤنڈیشن کی طرح بیان کی، ایک وننس توحید جس کو کہتے ہیں، دوسرا پروفیٹ ہوڈ، اور تیسرا ہیئر آفٹر۔ یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر قرآن میں بیان کی ہے، اور توحید پوری کی پوری سورہ اخلاص میں موجود ہے۔ تو یہ تینوں کا 1/3 اس کے اندر، اسے کہا کہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھو گے، ایک قرآن کا کرو، کیونکہ اس کے اندر توحید ہے جو 1/3 ہے۔ خیر میں یہ کر رہا کہ کسی کی تعظیم ایسی کرنا جیسے اللہ کی جاتی ہے، یہ کفر و شرک ہے۔ میں نے جیسے بتایا کہ یہود و نصارہ اپنے عالموں کی پوجا نہیں کرتے تھے، لیکن قرآن نے بتایا کہ تم ان کی بات ایسی مانتے ہو جیسے خدا کی مانی جاتی ہے۔ یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی تو ان کی پوجا ہے، اور کیا ہے؟ دوسری بات، اللہ سے جیسی محبت کی جاتی ہے ایسی محبت مخلوق سے نہیں کی جاتی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بعض لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود اختیار کرتے ہیں جن سے وہ محبت ایسی کرتے جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، حالانکہ ایمان والے تو اللہ ہی سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت ایسی ہے جیسے اللہ کی، گئے کام سے گئے۔ ہاں، تیسری بات، غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھانا، یہ بھی کفر و شرک ہے۔ ہاں، غیر اللہ کے نام سے ذبح بھی نہیں کر سکتے آپ، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کیوں نہ ہو، حضور کے نام سے نہیں ہو سکتا تو بات کی بات تو الگ ہی کر دو، کیونکہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ہمارے نبی، آپ ذبح کر رہے ہیں اور بسم اللہ کے بعد اگر حضور کا نام بھی نہیں، اس کی اجازت۔ ہاں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ توحید کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔
میں نے پہلے قصے کے شکل میں ایک بات بتلائی تھی کئی سالوں پہلے کی بات، لیکن مطالعے کے اندر یہ بات آئی کہ وہ حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، فتح المجید کے اندر لکھا ہے، حضرت طارق ابن شہاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جنت میں گیا ایک مکھی کی وجہ سے۔ ایک آدمی جنت میں گیا کیوں؟ ایک مکھی کی وجہ سے، اور ایک آدمی جہنم میں گیا مکھی کی وجہ سے، ایک مکھی کی وجہ سے۔ یہ حدیث ہے۔ پہلے تو میں نے قصہ کہا تھا، لیکن یہ بڑی پکی بات ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور کئی سزا یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں اور ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، دو آدمی جا رہے تھے، گزرے، کچھ لوگوں کے پاس تھے جو اپنے بت کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ جو کوئی بھی وہاں سے گزرتا تھا اس کو کہا جاتا تھا کہ اس سے چڑھاوا چڑھاؤ، کوئی نہ کوئی چیز ڈالو اس کے اوپر۔ تو کہا کہ ایک نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کہا کہ کچھ نہیں تو مکھی بھی ڈال لے۔ تو اس نے ایک مکھی ایسے مار کے ڈال دی کہ میری طرف سے یہ چڑھاوا۔ دوسرا تھا، اس کو کہا کہ تو بھی کچھ چڑھاوا ڈال دے کر۔ تو اس نے کہا کہ یار میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا کہ بھائی مکھی ہی ڈال دے۔ کہا کہ نہیں، میں کوئی چیز نہیں ڈالوں گا۔ لوگوں نے اس کو مار ڈالا، شہید کر دیا۔ یہ مکھی نہ دینے کی وجہ سے جنت میں گیا، اور وہ مکھی دینے کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ اس لیے کہ غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے غیر اللہ کے نام پر ایک جان کی جان لی، جاندار چیز کی جان لی، اور اس کا چڑھاوا چڑھایا۔ میں نے ایک قصہ پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، سنا دوں کہ ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب ایسے کہیں جا رہے تھے، ہولی کا دن تھا، اور ڈونکی ادھر گھوم رہا تھا۔ ڈونکی دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو چھڑک رہے ہیں، رنگ ڈال رہے، کلر۔ مولانا کے منہ میں پانی۔ مولانا نے کہا کہ یار تجھے کسی نے نہیں رنگا ہے، چل میں رنگ دیتا ہوں۔ تو منہ میں جو پچکاری تھی پان کی، وہ گدھے کے اوپر ڈالی۔ تحقیق کی گئی بعد میں، تفصیلی قصہ ہے، تو پتا چلا کہ یہ ایک غیر قوم کی پوجا اور اس کے اندر تعاون کیا ہے، ان کی شکل اختیار کی، جہنم کا فیصلہ۔ ہاں، اسی لیے صحابہ سے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ میرے بعد کافر مت ہو جانا۔ صحابہ سے جنت کی بشارت آ گئی قرآن میں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو ان سے یہ ڈر نہیں تھا کہ وہ بت کی یا مورتی کی پوجا کریں گے، کوئی ایسا کام نہ ہو جو تمہارے ایمان کو ڈیمیج کر دے۔ تو دیکھیے بہت سارے لوگ پہلے اگر اس طرح کا چڑھاوا چڑھا چکے ہیں، یاد رکھو، کیونکہ یہ دعوت کا کام آنے سے پہلے بہت کچھ اس طرح ہوتا تھا یہاں پہ۔ اگر ہوا ہو سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ سے توبہ کرے کہ میں نے غلط کیا تھا، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ ہاں، ہو گیا تھا، اللہ نے توفیق دی، اور اس کام کی برکت سے الحمدللہ مسجد میں نمازی آئے، داڑیاں آئی، لباس بدلے، سب کچھ۔ تو پہلے کی توبہ کر لیں۔ ایک دوسری ایک بات یہ ہے کہ بہت سی دفعہ انسان ایسا بول دیتا ہے، کبھی حالات آتے تو کہتا ہے کہ اللہ کے پاس بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ، اس کے پاس انصاف نہیں ہے، اس طرح کی بات بول دیتا ہے آدمی۔ ایسا بولنے سے بھی آدمی گڑبڑ ہو جاتا ہے اس کا ایمان، کیونکہ اللہ سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو ذرا سنبھالو، سنبھال کے نکالو، زبان کو جب استعمال کرو تھوڑا سنبھال کے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں تو دونوں طرف رہتا ہوں۔ بہت سارے جو پولیٹیشین ہوتے ہیں، جب ان کے بھی ووٹ بٹورنے ہوتے ہیں ادھر کے بھی، تو کہتے ہیں ہم دونوں کے ساتھ، جس سے کشتا بھی لگائیں گے اور سب کچھ ان کا جیسا کریں گے۔ یاد رکھو، دین باقی نہیں رہتا ایسے کام کرنے۔
ہماری توحید تو بہت صاف ستھری، اسی لیے اللہ کے نبی نے صحابہ پر زیادہ محنت اس پر کی تھی، ایمان کے اوپر۔ اور جیسے میں نے کہا کہ عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہر جگہ حاضر ناظر اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہاں تک کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی بھی نہیں۔ میں آپ کو دلیل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہیدی بیوی میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جب منافقین نے الزام لگایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض رہے۔ 18 پارے کے اندر سورہ نور میں یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جس کو واقعہ عفق کہا جاتا ہے۔ عفق کے معنی بلیم، تہمت۔ 10 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری عائشہ کی پاکی کے لیے۔ اگر اللہ کے نبی کے پاس علم غیب تھا تو پھر 1 مہینے تک ناراض رہنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کے نبی فوراً بتا دیتے کہ میں اپنے علم سے کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے۔ حضور پوچھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ عائشہ کا معاملہ تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں اتارتا ہے۔ دیکھیے، اسی طرح سے یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرانے کا ارادہ کیا اونچی جگہ سے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم غیب اللہ کی ذات کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ جب تک خدا اپنے نبی کو نہیں بتاتا تھا، حضور کو بھی پتا نہیں چلتا۔ ایک مرتبہ جبریل امین باہر کھڑے ہیں اور حضور انتظار میں بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیکھا کہ جبریل ابھی آئے بھی، باہر دیکھا تو جبریل امین باہر انتظار میں، پوچھا کیا بات؟ کہا کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس گھر میں ہم نہیں جاتے۔ کہا فلانے پردے کے اوپر اس طرح تصویر بنی ہوئی، اگر علم غیب تھا تو حضور بتا دیتے، پہلے ہی سمجھ جاتے کہ کیوں نہیں آئے۔ بہت سارے واقعات میں اس سے بتا سکتا ہوں میرے بھائیوں، کیونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کی ذات کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ غیر اللہ سے پناہ لینا یہ بھی شرک ہے۔ ایک زمانے کے اندر جب جناتوں کا بہت دور تھا زمین کے اوپر، تو جنات کے نام سے پناہ مانگتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ یہ سورہ جن کی آیت ہے کہ کچھ انسان جناتوں سے پناہ مانگتے تھے، مثال کے طور پر کہ ملوں کی طرف جا رہے ہیں اور جاتے ہی کہیں گے بھائی اس علاقے کے جتنے جنات ہیں ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہ ہو، اس طرح کہتے تھے اس زمانے۔ قرآن مجید نے اس کو منع کر دیا کہ کوئی کسی سے اللہ کی ذات کے سوا کسی سے پناہ نہیں لے سکتے۔ ہاں، آج بھی بہت سارے لوگ جنات کے ذریعے پناہ لیتے ہیں، جنات ہمیں پناہ، کوئی کسی کو پناہ نہیں دیتا۔ آیت الکرسی سے بڑی کوئی طاقت نہیں، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے، اللہ کے نام سے بڑھ کر کوئی طاقتور چیز نہیں۔ چنانچہ حدیث شریف حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذلک۔ جو آدمی کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالے، کسی جگہ پہ جاوے، چاہے جنگل میں جاوے یا کہیں کھیت میں جاوے، کہیں جاوے، اور یہ دعا کر لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیرے ان کلمات سے جو مکمل ہے، ہر اس چیز کی برائی سے، ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے پیدا کی، تیری مخلوق کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی چیز اس آدمی کو جب تک وہاں رہے گا نقصان نہیں پہنچائے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ بتائیے، تو غیر اللہ سے پناہ لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔
اس لیے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعائیں ہم لوگ ان معمولات کو جانتے نہیں، ان معلومات کو معمولات نہیں بناتے، ان دعاؤں کو اپنے وظائف میں داخل نہیں کرتے، پھر پریشان رہتے. دیکھو کچھ ہوا پھیر ہو گیا، کہ کسی نے کچھ کر دیا، ارے پہلے علاج تو کر، صدقہ نکال، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر، اور پھر کسی کے پاس علاج کرا. ڈاکٹر کے پاس بھی علاج کرانا سنت تو ہے، دوائی کھانا سنت، اس لحاظ سے آدمی علاج بھی کرا. یہاں تو کچھ بھی ہوا، ارے یا کچھ ہوا پھر ہوا، تو بھائی سب تمہارے لیے فری بیٹھے ہیں. تم ایسے بن جاؤ کہ تم جنات کو لگ جاؤ، تم اتنا پڑھو، ذکر اتنا کرو کہ آپ کو دیکھ کر جنات ڈرنے لگے کہ یہ کچھ پڑھتا ہے، اس کے ہمیں اس کو دیکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے. لیکن میرے بھائی ہاں ایک زمانہ ایسا تھا کہ انسانوں سے جنات ڈرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ غالب تھا، پرہیزگاری زیادہ تھی، اور پرہیزگاری ہی ایک ایسا پاور ہے کہ اس سے ساری دنیا ڈرتی ہے. دنیا کے انسان بھی ڈرتے ہیں. بعض اللہ والوں کو دیکھ کر لوگ روب، اللہ کے نبی کا جو ڈر تھا، روب تھا، 1 مہینے کی دوری سے لوگوں کو روب اردو کا لگتا تھا. وہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا. معجزہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے. اللہ کے نبی تو بہت سارے معجزات دیے تھے، ایک معجزہ یہ بھی تھا. تو میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والی یہ بہت ساری چیزیں ہیں. غیر اللہ سے دعا مانگ ہے. ایک فتاوا کی کتاب میں نے دیکھا کہ برہمنوں سے یا مندر کے پجاریوں سے منتیں منوانا. وہ تمہیں کہے کہ بھائی ایسی منت مان لے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا تیرا کام بن جائے گا. ارے کام بنانے والا خدا ہے. کب تک اس چکر میں ہم لوگ پڑے رہیں گے؟ یاد رکھو، ایک شریعت، ایک ہے طریقت. شریعت اور طریقت دونوں تھوڑی الگ چیز ہے، لیکن طریقت بغیر شریعت کے نہیں ہوتی. کوئی یوں کہے کہ بھائی ذکر کرتے رہو، نماز کی ضرورت نہیں ہے، یہ کرتے رہو، کچھ ضرورت نہیں ہے، نہیں. تو یہ کہ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے، اس میں کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میرے لیے ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کو اسی پہ چلنا پڑے گا، چاہے کوئی کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے نبی کے خاندان سے بھی اگر تعلق رکھتا ہو، اس کو بھی شریعت کے تابع رہنا پڑے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں جنگل میں، جا رہے ہیں، پیاس لگی، ایک شکل نمودار کہا عبد القادر جاؤ، ہم نے تم سے نمازیں معاف کر دی. تو کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جاتے جاتے اس نے کہا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. کہا نہیں، مجھے میرے خدا نے بچایا. ان کے بیٹے کا نام تقریباً موسیٰ ہے. موسیٰ نے کہا ابا کیا بات ہوئی؟ کہا کہ شیطان آیا تھا، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہاری ساری نمازیں معاف کر دی. آپ کے کیسے پتا کہ شیطان؟ کہا نبی پر نماز معاف نہیں ہوئی، پاؤں پہ گھسٹتے ہوئے اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے نماز کے لیے، 2 آدمی کے سہارے. ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، ایک طرف حضرت علی ہے. کبھی حضرت عباس ہے، ان کے ساتھ دوسرا کوئی اور ہے، اور ایسے جا رہے ہیں کہ پاؤں سے زمین پر ایسے لکیریں بنتی جا رہی. اتنی تکلیف اٹھا کر بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑ رہے. اور ہم ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا کہ مغرب کی نماز فرض ہے، ظہر کی فرض ہے، فجر کی تو فرض نہیں ہے، عشاء کی فرض نہیں. کیونکہ ہم گھر میں ایک دفعہ وائٹ ہاؤس میں چلے گئے، پھر نکلنا بھاری ہے. ایسا ہے 5 نمازیں فرض ہے. جہاں مسجد کی آواز جاتی ہے ان کے اوپر ضروری ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. تو اللہ کے نبی کو اتنی زیادہ تکلیف کاٹ کر نماز کے لیے تشریف لے جا رہے، اور ہم ہیں کہ جمعہ سے جمعہ یا مغرب سے مغرب، یا یہ کہ مغرب اور عصر کچھ ایسی تقسیم ہم نے کر رکھی ہے. میرے بھائیوں کب ہم لوگ اس بات پہ آئیں گے کہ جتنی زیادہ تر ہماری نمازیں ہو مسجد میں ہو؟ اس بات پہ کب آئیں گے؟ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تم میرے بعد کافر مت ہو جانا، اپنے صحابہ کو فرمایا تھا. اسی لیے
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کیا کرتے ہیں، جہاں کہیں ایسا لگا کہ اس چیز کو باقی رکھنے کی وجہ سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، ختم. جیسے کہ بزرگوں کی قبریں، یقیناً اللہ والے اس کا کون انکار کر سکتا ہے، ان کی باتوں میں نور ہوتا ہے، ان کی باتوں کے چلنے میں بہت خیر ہوتی ہے. اللہ والوں کو اللہ والا مانو لیکن اللہ مت مانو. ہاں، یہ دین پھیلا ہے کتاب اللہ اور رجال اللہ سے، اللہ کی کتاب اور اللہ والے، لیکن اللہ والے ہوتے وہ اللہ تھوڑی ہو جاتے. آج ہم لوگوں نے بندوں کو خدا کا درجہ دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک زمانے کے اندر کہ جس درخت کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پر نکلے تھے ہر عمرہ کرنے کے لیے، مکہ والوں نے جانے نہیں دیا. اب سارے صحابہ ایک درخت کے نیچے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیعت لی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اس درخت کے پاس، اور اس کے نیچے نماز پڑھتے. بھائی کیوں نماز پڑھتے؟ وہ جگہ تھی جہاں حضور بیٹھے تھے، صحابہ وہاں بیٹھے تھے، تو لوگ جا کے وہاں نماز پڑھتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس درخت کو کاٹ ڈالو، اس درخت کو کاٹ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی درخت کی پوجا ہونے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس درخت کو لوگ معبود بنا لیں. تو میرے بھائیوں، اللہ والوں کی تعظیم میں غلو کرنا اور ضرورت سے زیادہ آگے بڑھا دینا، یہ بھی ایمان کو گڑبڑ کر دیتا ہے. ہاں، ہر چیز کے درجات ہیں، درجات ہیں. اور انزل الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام کے اوپر رکھو. اللہ اللہ ہے اور ہمارے نبی، ہاں سارے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے درخواست کی کہ حضور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، کیونکہ ہماری قوم جہاں فارس میں اور ایسے ملکوں میں بڑوں کو سجدہ کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ سجدے کی اجازت ہوتی کسی کو کرنے کی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر، لیکن نہیں ہے اس کی اجازت. اس لیے یہ جو پیشانی ہے سوائے اللہ سے کسی کے سامنے جھکائی نہ جائے. یہ میرے بھائیوں یہ ایمان کی باتیں ہیں اور یہ کفر و شرک کی باتیں ہیں. یہاں تک کہ غیر اللہ کے لیے منت ماننا بھی غلط. غیر اللہ کے لیے میں فلاں کے لیے ایسا کروں گا، فلاں بابا کے لیے ایسا کروں گا، میرا یہ کام ہو گیا. اللہ کے لیے کرو، صرف اللہ کے لیے. اللہ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے کیونکہ وہ سب کا مالک ہے. اب اس کو چھوڑ کے تم دوسروں کو راضی کرنے جاؤ گے؟ طریقے سے ہو، ان کی خدمت کرو، اللہ والوں کا اکرام کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کے بارے میں عقیدت رکھو کہ اللہ والے. لیکن اب یہ ہے کہ اتنا زیادہ نہ بڑھایا جائے کیونکہ ایمان کا مسئلہ ہے. یہ توحید بہت لطیف چیز ہے اور باریک چیز ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا، ایک مکھی کی وجہ سے جنت ملی اور ایک مکھی کی وجہ سے جہنم ملی. ابھی میں نے جیسے روایت نقل. تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حقوق سمجھنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اللہ سے محبت کس طرح کرنی چاہیے اور کس طرح ہمیں اللہ کی شان میں بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے. بعض دفعہ آدمی حالات آتا ہے تو کیا کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ہو گیا، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کوئی گزر جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، ارے ہمارا ہی پلوار ملا اور کوئی ملا نہیں، نعوذ باللہ. یہ ساری چیزیں اللہ کی شان کے خلاف ہے جو ایمان کو گڑبڑ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے بھی اور آپ کے بھی ایمان کی حفاظت فرماوے اور توحید کے اوپر استقامت نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.